بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ الطاہرین وصحبہ المنتجبین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بحث گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ گزشتہ بحث میں ہم نے حجیت ظہور کا مفہوم بیان کیا تھا اور بتایا تھا کہ حجیت ظہور میں اصل جو مقصد ہے وہ مراد متکلم کو کشف کرنا ہے۔ حجیت ظہور میں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو متکلم نے ارادہ کیا ہے وہ وہی چیز ہے کہ جو لفظ سے ظاہر ہو رہی ہے۔ ہم نے اس چیز کو کشف کرنا ہوتا ہے۔ اسی کو تطابق بین مقام ثبوت اور مقام اثبات کہا جاتا ہے۔ یعنی مقام ثبوت مقام تصور ہے، مقام وعظ ہے، اور مقام اثبات مقام تصدیق ہے، مقام ارادہ ہے۔ تو متکلم نے جو ارادہ کیا ہے، جو لفظ سے سمجھانا چاہا ہے، اس کو مراد متکلم کہا جاتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم اسی بیان کی روشنی میں بتائیں گے کہ مراد متکلم اور لغوی ظہور کے درمیان گہرا رابطہ پایا جاتا ہے۔ اس رابطے کا بیان آج کے سبق میں شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں قراءت متن کی جانب۔ وَمَعْنَى حُجِّيَّةِ الظُّهُورِ اتِّخَاذُهُ أَسَاسًا لتفسير الدليل اللفظي على ضوئه، فنفترض دائما أن المتكلم قد أراد المعنى الأقرب إلى اللفظ في النظام اللغوي العام أخذا بظهور حاله، ولأجل ذلك يطلق على حجية الظهور اسم أصالة الظهور، لأنها تجعل الظهور هو الأصل لتفسير الدليل اللفظي. وفي ضوء هذا نستطيع أن نعرف لماذا كنا نهتم في البحث السابق بتحديد المدلول اللغوي الأقرب للكلمة والمعنى الظاهر لها بموجب النظام اللغوي العام، مع أن المهم عند تفسير الدليل اللفظي هو اكتشاف ماذا أراد المتكلم باللفظ من معنى، لا ما هو المعنى الأقرب إليه في اللغة. فإن ندرك في ضوء أصالة الظهور أن الصلة وثيقة جدا بين اكتشاف مراد المتكلم وتحديد المدلول اللغوي الأقرب للكلمة، لأن أصالة الظهور تحكم بأن مراد المتكلم من اللفظ هو نفس المدلول اللغوي الأقرب، أي المعنى الظاهر من اللفظ لغة. فلكي نعرف مراد المتكلم يجب أن نعرف المعنى الأقرب إلى اللفظ لغة لنحكم بأنه هو المعنى المراد للمتكلم. یہ تو عبارت تھی جو ہم نے پڑھ لی۔ آئیے چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب۔ گزشتہ سبق میں ہم نے دلیل شرعی کے مدلول کو دو قسم کے ظہورات میں تقسیم کیا تھا۔ سب سے پہلا مدلول ظہور تصوری ہے اور جو کہ لغت سے سامنے آتا ہے، اور دوسرا جو مدلول ہے وہ ظہور تصدیقی ہے جو ارادہ متکلم سے سمجھ میں آتا ہے اور قابل استکشاف ہے۔ پھر ہم نے اسی دلالت تصدیقی یا ظہور تصدیقی کے استکشاف کے حوالے سے طریقہ کار کا تعین کیا اور بتایا تھا کہ ظہور جب ہم نے دلالت تصدیقی کو کشف کرنا ہے یا ظہور کلام کو کشف کرنا ہے تو ہم دونوں ظہور سے مدد لیں گے، ظہور تصوری سے بھی مدد لیں گے یعنی ظہور وضعی سے بھی مدد لیں گے، اور ظہور تصدیقی سے بھی مدد لیں گے۔ ظہور وضعی کہاں سے آئے گی؟ انسباق سے، ذہنی سبقت سے یعنی تبادر سے۔ تبادر علامت بنے گا اس بات کی کہ یہ لفظ جو ہے وہ اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے، جیسے میں نے اتم الصیام میں اتمو کے لفظ کی دلالت وجوب پر ہے، اس کی مثال دی تھی۔ اسی طرح ارادہ متکلم کا کشف کریں گے یعنی دلالت تصدیقی کو ہم کشف کریں گے ظاہر حال سے، کیونکہ جو شخص بول رہا ہے اس کا ظاہر حال یہ ہے کہ وہ اسی معنی میں کلام کرتا ہے جس میں لوگ سمجھتے ہیں،
لوگ تفہیم و تفاہم کرتے ہیں، اور وہ وہی معنی ہیں جو عرف میں سمجھے جاتے ہیں، انہی کو ہم نے ظہور وضعی کا نام دیا ہے، یعنی لغوی معنی۔ لہٰذا ارادہ متکلم کو ہم ظاہر حال سے کشف کریں گے۔ پھر ہم نے بتایا کہ مقام ثبوت اور مقام اثبات میں تطابق کو ہم ثابت کر لیں گے، اور کہیں گے کہ مقام ثبوت میں یعنی مقام وضع میں اور مقام تصور میں جو معنی تصوری ہے وہ وہی معنی ہے، وہی معنی مراد لیا گیا ہے مقام اثبات میں بھی، یعنی ان کے درمیان تطابق پایا جاتا ہے، تباین اور تضاد نہیں پایا جاتا۔ اور پھر ہم نے بتایا کہ یہیں سے ہم ظہور کی حجیت کو ثابت کر کے یہ علم اصول کے حوالے سے یہ طے شدہ اصول ہے کہ ظہور کی حجیت ثابت ہے، اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے جو عرض ہو چکا۔ آج کی بحث میں ہم ظہور کے استکشاف میں لغت کے کردار کی بحث کریں گے۔ کیا رابطہ پایا جاتا ہے، کیا اہمیت ہے لغوی معنی کی یعنی تصوری معنی کی، وضعی معنی کی کیا اہمیت ہے ظہور کلام کے استکشاف میں؟ یعنی بنیادی جو کردار ہے وہ در حقیقت لغت کا ہے اصولی حوالے سے۔ لہٰذا تصوری معنی کا یا جو آپ وضعی معنی کہہ لیں ان کا بڑا ہی کردار ہے اور بنیادی کردار ہے ظہور کے استکشاف میں۔ تو آج کے سبق میں ہم اس کردار کو تھوڑا سا واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ عرض ہوا کہ ظہور کی جو بنیاد اور اساس ہے وہ وضعی معنی پر ہے۔ ظہور کی بنیاد اور ظہور کی اساس وضعی معنی پر ہے۔ اگر ایک لفظ کا وضعی معنی نہ ہو تو اس کا ظہور ہم سمجھ نہیں سکتے۔ لہٰذا اس کی بنیاد لفظ کی جو ظہور ہے یعنی جس میں ہم نے ارادہ متکلم کو سمجھنا ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ اصل میں وضعی معنی کے اوپر ہے۔ وضعی معنی کے کشف پر تاکید کا سبب کیا ہے؟ یہی ہے کہ کیونکہ ہم نے وضعی معنی کے بغیر ظہور کلام تک پہنچنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، لہٰذا ہم وضعی معنی کے کشف پر تاکید کرتے ہیں۔ علم اصول میں تاکید کی جاتی ہے کس چیز کے اوپر کہ وضع کو کیسے کشف کیا جائے، پھر علائم بتائے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے ایک علامت کا تذکرہ گزشتہ سبق میں بھی کیا تھا کہ وضع کو کیسے کشف کیا جائے، کیسے سمجھا جائے کہ یہ معنی حقیقی معنی ہے، اسی کو کہتے ہیں وضعی معنی یعنی حقیقی معنی۔ اس کا اصول میں بحث ہوتی ہے کہ کون سے علامات ہیں جن کے ذریعے وضع کو کشف کیا جاتا ہے۔ ایک علامت جو ہے وہ تبادر ہے یعنی انسباق ذہنی ہے، اور بھی علامات ہیں، مثلا صحت حامل ہے، عدم صحت سلب ہے۔ بہرحال مزید آگے چل کے مزید علامات بھی آئیں گی حلقہ ثانیہ اور ثالثہ میں، لیکن فی الحال ہم ان کی تفصیلات میں نہیں جاتے کیونکہ یہ حلقہ اولا ہے تو اسی مرتبے کے اعتبار سے۔ تو بہرحال وضعی معنی کے کشف پر تاکید کی وجہ یہی ہے کہ کیونکہ جب تک وضعی معنی کشف نہیں ہوگا تب تک ہمیں مراد متکلم بھی کشف نہیں ہوگی۔ مراد متکلم اور لغوی مفہوم کے درمیان گہرا تعلق پایا جاتا ہے، کیونکہ مراد متکلم در حقیقت وہی ہے جو لغوی مفہوم ہے یعنی جو وضعی مفہوم ہے۔ یعنی عام حالات میں اگر متکلم کوئی قرینہ نہیں لگاتا تو یہ جو لفظی مفہوم ہوتا ہے، جو لغوی مفہوم ہوتا ہے، اس کے درمیان اور مراد متکلم کے درمیان تطابق پایا جاتا ہے۔ لہٰذا ظہور کی بحث ہی تطابق کے اوپر استوار ہے۔ تطابق کس کے درمیان؟ مراد متکلم اور لغوی مفہوم کے درمیان، وضعی مفہوم کے درمیان۔ پس اس کا بڑا گہرا تعلق ہے مراد متکلم کے ساتھ۔ جب تک یہ تعلق نہیں ہوگا تطابق کی بحث نہیں آئے گی۔ لہٰذا مراد متکلم کو سمجھنے کے لیے لغوی مفہوم سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ بغیر اس کے کہ ہم لغوی مفہوم کو نہ سمجھیں، حقیقی مفہوم کو نہ سمجھیں، وضعی مفہوم کو نہ سمجھیں کہ اس لفظ کا حقیقی معنی کیا ہے، اس لفظ کا
وضعی معنی کیا ہے ہم مراد متکلم کو سمجھنے سے بھی قاصر رہیں گے۔ لہٰذا ظہور کلام میں بہت ہی اہم ہے کہ ہم لغوی مفہوم کو سمجھیں، وضعی مفاہیم کو سمجھیں، اور وضعی مفاہیم کو سمجھنے کے بعد ہم اصل تطابق کے ذریعے، تطابق بین مقام ثبوت اور مقام اثبات کے ذریعے ہم کس تک پہنچیں گے؟ مراد متکلم تک پہنچیں گے اور دلالت تصدیقیہ تک پہنچیں گے اور ظہور کو ثابت کریں گے۔ یہ تھا آج کا سبق۔ چلتے ہیں عبارت کی جانب اور متن کی وضاحت کرتے ہیں۔ وَمَعْنَى حُجِّيَّةِ الظُّهُورِ اتِّخَاذُهُ أَسَاسًا لِتَفْسِيرِ الدَّلِيلِ الْلَفْظِيِّ عَلَى ضَوْئِهِ۔ حجیت ظہور کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ ظہور حجت ہے، یعنی ظہور سے ہم ایک حکم کا استنباط کر سکتے ہیں۔ حجیت کا مطلب یہی ہے کہ ہم ظہور سے ایک حکم شرعی کو استنباط کر سکتے ہیں اور وہ ہمارے لیے حجیت بھی رکھتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اتخاذ الظہور اساسا لتفسیر الدلیل اللفظی علی ضوئہ، کہ ہم ظہور کو بنیاد بنا رہے ہیں، ظہور کلام کو بنیاد بنا رہے ہیں۔ یعنی ظہور سے مراد یہاں پہ ظہور تصوری ہے جو لفظ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ جو لفظ سے ظاہر ہو رہا ہے ہم اس کو بنیاد بنا رہے ہیں کہ دلیل لفظی کو تفسیر کریں۔ مثلا دلیل لفظی ہے اوفو بالعقود، اوفو بالعقود، یہ دلیل لفظی ہے۔ ہم اس کو تفسیر کریں گے، یعنی ہم کہیں گے اوفو وجوب میں ظہور رکھتا ہے، وجوب، اوفو وجوب میں ظہور رکھتا ہے۔ ہم اس کو تفسیر کریں گے علی ضوئہ، یعنی اسی ظہور کی روشنی میں۔ فنفترض دائما، ہم ہمیشہ یہ فرض کریں گے کہ ان المتکلم، فنفترض یعنی ہم ہمیشہ فرض کرتے ہیں، دائما فرض ہم ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ متکلم نے ارادہ کیا ہے، قد اراد المعنى الاقرب الى اللفظ في النظام اللغوی العام اخذا بظہور حالہ۔ کہتے ہیں متکلم نے جو ارادہ کیا ہے وہ اس معنی کا ارادہ کیا جو لفظ کے قریب ہے۔ کہاں پہ پتہ چلا لفظ کے قریب ہے؟ فی النظام اللغوی العام، جو عمومی لغت کے قواعد ہیں، لغت کے حساب سے، لغوی نظام کے حساب سے متکلم نے اسی معنی کا ارادہ کیا جو لفظ کے قریب ہے۔ یہ کیسے پتہ چلا؟ قد ارادہ اخذن، یہ اخذن حال ہے اسی کا کہ ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ متکلم نے یہ ارادہ کیا ہے۔ ہم یہ فرض اس لیے کرتے ہیں کہ اخذن بظہور حال ہی، متکلم کے ظہور حال کو اخذ کرتے ہوئے، متکلم کے ظہور حال کو، ظاہر حال کو دیکھتے ہوئے ہم یہ فرض کرتے ہیں۔ وَلِأَجْلِ ذَلِكَ يُطْلَقُ عَلَى حُجِّيَّةِ الظُّهُورِ اسم اصالت الظہور، اسی وجہ سے حجیت ظہور پر اصالت ظہور کا اطلاق ہوتا ہے۔ یعنی اس کی جو اصل ہے وہ وہی ظہور ہے۔ اصالت ظہور سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو اصل ہے وہ ظہور ہے۔ لِأَنَّهَا تَجْعَلُ الظُّهُورَ هُوَ الْأَصْلَ لِتَفْسِيرِ الدَّلِيلِ اللَّفْظِ، کیونکہ یہ جو حجیت ہے اصل میں ظہور کو اصل قرار دیتی ہے۔ لِأَنَّهَا تَجْعَلُ الظُّهُورَ هُوَ الْأَصْلَ، کیونکہ یہی جو حجیت ظہور ہے اصل میں ظہور کو اصل قرار دیتی ہے تفسیر دلیل لفظی کے لیے۔ بس ظہور اصل ہے اور اسی وجہ سے اس کو اصالت ظہور کہا جاتا ہے۔ وفي ضوء هذا نستطيع أن نعرف لماذا كنا نهتم في البحث السابق بتحديد المدلول اللغوي الأقرب للكلمة۔ کہتے ہیں یہیں سے ہم سمجھ سکتے ہیں، اسی روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں ہم اتنی اہمیت دے رہے تھے۔ لماذا كنا نهتم في البحث السابق، جو دلالات کی بحث تھی، ہم نے دلالات کی بحث میں سب سے زیادہ زور اس چیز پر دیا کہ اس لفظ کی دلالت کس چیز پر ہے، صیغہ امر کی دلالت کس چیز پر ہے، صیغہ نہی کی دلالت کس چیز پر ہے، اطلاق کی دلالت کس چیز پر ہے۔ ہم کیوں زور دے رہے تھے؟ لماذا كنا نهتم، ہم کیوں اہمیت دے رہے تھے گزشتہ بحث میں، یعنی دلالات کی بحث میں کس چیز کی اہمیت دے رہے تھے؟ بتحدید المدلول اللغوی الاقرب للکلمہ، کہ ہم مدلول لغوی کو معین کریں، حد بندی کریں، اس کو معین کریں، کون سے مدلول کو؟ جو کہ کلمہ کے زیادہ قریب ہے۔ والمعنى الظاہر لها، اور معین کریں اس مدلول
اس معنی کو کہ جو ظاہر ہے، جس میں وہ ظہور رکھتا ہے، لہا یعنی للکلمہ، کہاں سے ظہور رکھتا ہے؟ بموجب النظام اللغوی العام، لغوی قواعد عمومی کے سبب سے، قواعد عمومی کے اقتضاءات کے سبب سے، قواعد عمومی کے اقتضاءات کی وجہ سے، اقتضاءات سے، مع ان المهم عند تفسیر الدلیل اللفظی هو اکتشاف ماذا اراد المتکلم، در حالانکہ ہمارا اصلی مسئلہ یا اصل جو ہدف ہے، مہم سے مراد یہاں پہ اصل ہدف ہے، ہمارا جو اصل ہدف ہے اس لحاظ سے جو چیز مہم ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ارادہ متکلم کو کشف کرنا، یعنی ما ان المہم عند تفسیر الدلیل اللفظی، جب ہم دلیل لفظی کو تفسیر کرتے ہیں تو ہمارے لیے جو چیز مہم ہے وہ کیا ہے؟ وہ ارادہ متکلم کو کشف کرنا ہے، اکتشاف و ماذا اراد المتکلم باللفظ من معنی، اصل میں اس چیز کو کشف کرنا مہم ہے کہ متکلم نے کون سا لفظ معنی ارادہ کیا ہے، لا ما هو المعنى الاقرب الیہ فی اللغت، نہ کہ اس معنی کو کشف کرنا کہ جو لغت میں قریب ہے، یہ تو ہمارا ہدف نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہم اہمیت کس چیز کو دیتے ہیں؟ ہم اہمیت معنی لغوی کو دے رہے تھے۔ کیوں اہمیت دے رہے تھے؟ دوبارہ اسی چیز کا بیان ہے، کہتے ہیں فَإِنَّا نُدْرِكُ فِي ضَوْءِ أَصَالَةِ الظُّهُورِ أَنَّ الصِّلَةَ وَثِيقَةٌ جِدًّا بَيْنَ اكتشاف مراد المتکلم وتحدید المدلول اللغوی الاقرب للکلمۃ، کہتے ہیں ہم اصالت ظہور کی روشنی میں درک کر سکتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ صلہ اور رابطہ اور ارتباط وثیق ہے، بہت گہرا ہے، جداً یعنی نہایت ہی گہرا ہے، کس کے درمیان؟ بین اکتشاف مراد المتکلم، مراد متکلم کو کشف کرنے کے درمیان، اور تحدید المدلول اللغوی الاقرب للکلمہ، اور کلمہ کے لغوی مدلول کو معین کرنے کے درمیان بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ اگر ہم اس کڑی سے عبور کر جائیں گے، یعنی اس پہلی جو سیڑھی ہے اس سے عبور کر جائیں گے تو ہم اگلی تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ بس پہلی سیڑھی کیا ہے؟ مدلول لغوی کلمہ کو معین کرنا، لأن اصالت الظہور تحکم بأن مراد المتکلم من اللفظ هو نفس المدلول اللغوی الاقرب، کیونکہ اصالت ظہور حکم کرتی ہے کہ مراد متکلم جو لفظ سے مراد اس نے لیا ہے وہ وہی ہے جو اس کا لغوی مدلول ہے، الاقرب، جو کہ قریب ترین مدلول ہے۔ کون سا قریبی ترین مدلول ہے؟ ای المعنی الظاہری من اللفظ لغتاً، مدلول لغوی وہ معنی ہے، مدلول لغوی اقرب وہ معنی ہے جو اس لفظ سے ظاہر ہو رہا ہے لغتاً، جو اس لفظ سے پیدا ہے، ظاہر ہے، آشکار ہے، جو اس کا آشکار ترین معنی ہے وہی مدلول لفظی ہے، اور جو مدلول لفظی ہے یہی کیا ہے؟ مراد متکلم ہے۔ فَلِكَيْ نَعْرِفَ مُرَادَ الْمُتَكَلِّمِ يَجِبُ أَن نَعْرِفَ الْمَعْنَى الْأَقْرَبَ إِلَى اللَّفْظِ لُغَةً لِنَحْكُمَ بِأَنَّهُ هُوَ الْمَعْنَى الْمُرَادُ لِلْمُتَكَلِّمِ، کہتے ہیں اس غرض سے کہ ہم جان سکیں مراد متکلم کو، واجب ہے اور ضروری ہے کہ ہم پہلے جانیں کہ کون سا معنی اقرب بلفظ ہے لغتاً، لغت کے اعتبار سے کون سا معنی ہے جو سب سے زیادہ قریب ہے، کون سب سے زیادہ آشکار ہے، لنحکما، تاکہ ہم حکم کریں کہ وہی معنی مراد متکلم بھی ہے، اسی کو اصالت ظہور کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی بحث، خلاصہ بحث یہ ہے کہ مقام ثبوت اور اس بات میں تطابق کا نام ظہور ہے۔ اصالت ظہور جب ہم کہتے ہیں تو یہ مقام ثبوت اور اس بات میں تطابق کا نام ہے، یعنی مقام ثبوت مقام وضع ہے، مقام اثبات مقام ارادہ ہے، ان کے درمیان جب تطابق آتا ہے تو ہم اسی کو اصالت ظہور کہتے ہیں، اور پھر جب یہی ظہور ہے تو پھر اس کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ وضعی معنی پر ہے، یعنی مقام ثبوت پر ہے۔ اگر مقام ثبوت ہی ثابت نہیں ہوگا تو مقام اثبات اور تطابق کا مطلب نہیں بنے گا، تطابق مفہوم پیدا نہیں کرے گا۔ لہٰذا وضعی معنی کے کشف پر تاکید کا سبب بھی ہمارے لیے واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ جب تک ہم وضعی معنی کو کشف نہیں کریں گے تو ہم کیسے تصدیقی معنی کی طرف جائیں گے۔
اور یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ مراد متکلم اور لغوی مفہوم کے درمیان گہرا تعلق پایا جاتا ہے، مراد متکلم اور لغوی مفہوم کے درمیان گہرا تعلق پایا جاتا ہے، اور مراد متکلم کو سمجھنے کے لیے لغوی مفہوم کو سمجھنا نہایت ضروری ہے تاکہ ہم مراد متکلم کو سمجھ سکیں۔ مجھے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔